السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام دکھ تکالیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ آنکھیں اب ہلکی ہلکی ٹمٹما رہی تھیں، آواز بھی بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سزا کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟ ملے گی، جلد ملے گی۔ مگر وہ کہے کے ساتھ ٹمٹماتی آنکھیں غائب ہو گئی۔ یہ اس کا آخری بار تھا، اور پھر اس نے جونی کی جگہ لے کر شیطان کا خاص چیلا بن جانا تھا۔ وہ برق رفتاری سے شہر کے قدیمی قبرستان کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، ہاتھ میں پکڑے کپڑے کے تھیلے میں کوئی جاندار چیز اچھل اچھل کر آزادی کی جدوجہد کر رہی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں موجود تھیلا ساکن تھا۔ وہ قبرستان میں یہاں وہاں گھومتے ہوئے ایک پرسکون جگہ پر قائم ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا، اور مشکوک انداز میں یہاں وہاں دیکھتے ہوئے ساکن تھیلے کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ تھیلے سے ایک ہانڈی باہر نکالی اور ساتھ ہی ایک کاغذ میں لپیٹی سوئیاں کاغذ کھول کر سامنے رکھ لی۔ اب ایک لال رنگ کے کپڑے اور ایک کالے رنگ کے کپڑے میں الگ الگ لپیٹی کوئی چیزیں باہر رکھ دیں۔ اس کے بعد جاندار چیز والے تھیلے کی جانب ہاتھ بڑھایا اور کپڑے کے تھیلے میں ہاتھ مار کر ایک زندہ کوا نکال لیا۔ کوا اب بھی آزادی کی جدوجہد میں مصروف تھا، مگر ساری جدوجہد بے سود جاری تھی۔ میتھن نے کوے کو پاؤں کے نیچے دبوچ کر مضبوطی سے کوے کو پاؤں کی گرفت میں جکڑ لیا۔ میتھن نے یہاں وہاں دیکھا، وہاں سنسان قبرستان میں اس کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ میتھن نے اب لال رنگ کے کپڑے میں لپیٹی چیزیں کھولنی شروع کی، جس میں چند تعویذ نما کاغذ تھے جو سائز میں بڑے چھوٹے تھے۔ میتھن نے وہ کاغذ انڈیا کی تہ میں بچھا دیے۔ اب پاؤں کی گرفت میں موجود کوے کے جسم میں لال رنگ کے کپڑے میں موجود سوئیوں کو پیوست کرنے لگا۔ ہر سوئی پر کوا ایک دردناک چیخ مارتا، پورا قبرستان کوے کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ کچھ منٹوں میں کوا نڈھال ہو کر چیخنا بھی چھوڑ چکا تھا۔ سوئیاں ختم ہوئی تو میتھن نے کوے کو تعویذوں کے اوپر کوے کی ٹانگیں اسی لال کپڑے سے باندھ کر رکھ دیا۔ پھر کالے رنگ کے کپڑے کو کھولا، جس میں چند تعویذ ایک بوتل میں خون موجود تھا۔ میتھن نے کالے کپڑے سے نکلنے والے تعویذ بھی کوے پر ڈال کر کوے کو ڈھانپ دیا اور تعویذوں کے اوپر خون کی بوتل انڈھیل دی، جس سے ہنڈیا خون میں ڈوب گئی۔ اس سب کارروائی کے بعد میتھن نے ہنڈیا پر پہلے وہی تعویذوں والا کالا کپڑا باندھا، پھر ہنڈیا کا ڈھکن رکھ کر سائڈ پر رکھتے ہوئے قبرستان کی زمین میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ گڑھا کھودنے کے بعد ہنڈیا کو گڑھے میں سیدھا سیدھا رکھ کر ہنڈیا پر مٹی ڈال کر واپسی کے راستے پر کامیابی کے نشے میں چور گامزن ہو گیا۔ سلیم اور فرحات دونوں طوطوں کی تلاش میں سارے گاؤں میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ کافی دیر مٹر گشتی کے بعد بھی جب طوطوں کے بچوں کا نام و نشان نہ ملا تو دونوں نے قبرستان کا رخ کیا کہ شاید وہاں مٹی کے ٹیلوں میں طوطوں نے بچے دیے ہوں۔ قبرستان کے سامنے مٹی کے ٹیلوں میں طوطوں کے گھونسلوں کے آثار ملے تو دونوں نے ٹیلوں میں موجود ایک ایک گھونسلے کی تلاشی لی، مگر وہاں طوطے تو دور کی بات کسی بھی پرندے کا نام و نشان نہ مل سکا۔ ابھی وہ اسی کارروائی میں مصروف تھے کہ انہوں نے ایک مشکوک سے آدمی کو دونوں ہاتھوں میں کپڑے کے تھیلے قبرستان کی جانب برق رفتاری سے آتے ہوئے دیکھا۔ دونوں نے اپنی مہم کو چھوڑ کر آدمی کی جاسوسی شروع کر دی۔ وہ دونوں مٹی کے ٹیلے کی آڑ میں چھپ کر آدمی کی ساری کارروائی دیکھنے کے بعد آدمی کے جانے کا انتظار کرنے لگے۔ آدمی آخر میں مطمئن ہو کر قبرستان سے باہر چلا گیا تو دونوں نے جائے وقوع پر جا کر گھڑے کو دوبارہ کھودا، ہانڈی نکالی۔ ہانڈی میں موجود کوا اب بھی زندہ تھا اور خون سے تر بتر تھا۔ ہانڈی سے غلیظ قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ دونوں نے گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی کہ راستے میں انہیں گاؤں کی مسجد کا امام مل گیا۔ دونوں بچوں نے
کانپتے کانپتے ساری کہانی مسجد کے امام کے گوش گزار کر دی۔ امام مسجد موقع پر دونوں بچوں کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے کوے کی ٹانگیں کھولی اور کوے کے جسم میں موجود سوئیوں کو نکال دیا، اور کوہ بچے کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگے، اسے لے جا کر نہلا کر کوئی مرہم لگا دو۔ اب ہانڈی کو اٹھائے امام صاحب گاؤں کی نہر کی جانب بڑھ گئے اور نہر کے پاس پہنچ کر ہانڈی نہر میں پھا دی۔ چھوٹے سے گاؤں میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، مگر کسی کو اس بارے میں کوئی علم نہ تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ امام مسجد نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ یہ کسی کو مارنے کے لیے کالا جادو کا عمل ہے جو میں نے ناکام بنا دیا ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، مگر میتھن کو اس تمام معاملے میں ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ میتھن سرکاری ڈرائیور تھا جس کو کسی بھی وقت کہیں بھی ڈیوٹی کے فرائض کے لیے بلا لیا جاتا تھا۔ یہ ڈیوٹی کبھی لمبے سفر تو کبھی 5 سے 10 منٹ کے فاصلے پر NGO کے ملازموں کو پہنچانے کی تھی۔ میتھن بچپن سے ہی کالی جادو، چلے اور ایسی کئی سرگرمیوں میں ملوث رہا تھا۔ میتھن شکل و صورت اور جسامت کے لحاظ سے بھی انتہائی خوفناک انسان تھا۔ اسے بچپن سے ہی شیطان کا چیلا بننے کی آرزو تھی۔ اس کے والد بھی عملیات، جادو وغیرہ کے ماہر تھے۔ گھر کا چولہا بھی انہی کاروائیوں سے چلتا رہا تھا۔ میتھن شیطان کا چیلا بننے کو بے چین تھا، جبکہ میتھن کا باپ اسے ابھی سے شیطان کا چیلا بننے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، مگر وہ باپ سے چھپ کر شیطان کا چیلا بننے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ اس نے جب باپ کی شیطان کو خوش کرنے اور شیطان کا چیلا بننے کی عملیات کی کتاب کا مطالعہ کیا تو اسے یہ ادراک ہوا کہ چیلا بننے کے لیے اسے پہلے باپ کو راستے سے ہٹانا ہوگا اور باپ کے خون سے اس عمل کو مکمل کرنا ہوگا۔ تو اس نے جونی یعنی اپنے باپ کی شہرت کاٹ کر خون اکٹھا کیا اور قبرستان میں جا کر شیطان کا چیلا بننے کا عمل کیا۔ اس عمل میں اثر تب ہوتا جب کوا ہانڈی میں مر جاتا تو وہ شیطان کا چیلا بن جاتا اور شیطان اسے شیطانی طاقتوں سے نوازتا، اسے ایسے شیطانی مددگار فراہم کرتا جو دنیا میں ہر شیطانی عمل میں مدد فراہم کرے۔ مگر دونوں بچوں کی مہم جو طبیعت کی وجہ سے عمل ناکام ہو گیا اور میتھن کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ میتھن کو عمل کا رزلٹ رات کو ایک چھوٹے سے چلے کے بعد ملنا تھا۔ آدھی رات کو اسی گڑھے سے دور ایک حصار کھینچ کر بیٹھ گیا اور پڑھائی شروع کر دی۔ پڑھائی پڑھتے ہی حصار کو آگ لگ گئی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ آگ کی تپش ناقابل برداشت ہونے لگی تھی اور حصار کو توڑنا یا حصار سے نکلنا میتھن کے لیے بہت خطرناک نتائج کا حامل تھا۔ مگر تپش اس قدر زیادہ بڑھ چکی تھی کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ میتھن نے حصار توڑ دیا اور شیطان کے انتقام کی زد میں آ گیا۔ میتھن کو 4 دن بعد ویرانے سے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ چند مہینوں تک ہوش سے بیگانہ رہا۔ وہ 24 گھنٹے نادیدہ قوتوں سے ڈرتا رہتا، کبھی لڑتا رہتا تو کبھی چیختا چلاتا رہتا۔ زندگی کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ ہسپتال والوں نے اسے پاگل خانے ریفر کر دیا، مگر وہاں اس کی کنڈیشن نہ پاگلوں والی تھی نہ نارمل لوگوں کی طرح۔ میتھن کا کیس دیکھنے والے ڈاکٹروں نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ میتھن کو آزادانہ زندگی گزارنے کا حق ہے۔ میتھن پاگل خانے سے باہر آ کر نوکری سے ہاتھ دھو چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے ایک اور اچھے NGO میں نوکری کے لیے درخواست دی جو خوش قسمتی سے منظور ہو گئی۔ میتھن کو رہنے کے لیے چھت اور فری کا کھانا مل گیا۔ میتھن صبح 6 سے رات 2 بجے تک NGO کے ملازمین کو لانے اور لے جانے کے فرائض بہت خوبی سے نبھانے لگا، مگر میتھن کی شخصیت سے لوگ خوف کھاتے تھے۔ میتھن پر اسرار شخصیت کا مالک بن چکا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا رہتا تھا۔ اس کی اکثر خوف سے آنکھیں پھٹی رہتی تھی، عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا، مگر ڈیوٹی بخوبی انجام دے رہا تھا، کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیتا تھا، مگر لوگ میتھن سے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ میتھن جب بھی اکیلا ہوتا اسے غیر مرئی قوتیں نظر آتی، نہ صرف نظر آتی بلکہ اسے تنگ کرتی، ڈراتی اور کبھی کبھار تو حملہ آور بھی ہو جاتی تھی، جس سے میتھن زخمی ہو جاتا۔ یہ زخم کبھی بڑے گہرے اور کبھی معمولی سے ہوتے۔ میتھن کو زخموں سے زیادہ ان کی موجودگی سے خوف آتا تھا۔ بھیانک اسیب، چڑیلیں، جن، بھوت اس وقت میتھن کو زیادہ تنگ کرتے جب میتھن کسی ملازم کو اس کے گھر یا آفس چھوڑنے جاتا تھا۔ میتھن ان جنات کا سامنا پہلے تو خاموشی سے کرتا تھا، مگر
یہ جنات وغیرہ اس کی زندگی میں انسانوں سے زیادہ ہو چکے تھے، تو میتھن نے ان سے باتیں کرنا شروع کر دی، جس سے وہ کافی حد تک ان بلاؤں کے خوف سے نکل جاتا تھا۔ مگر میتھن کے ساتھ بیٹھے ملازمین خوف اور دہشت میں مبتلا رہتے تھے اور میتھن سے کوشش کرتے کہ دور رہیں۔ میتھن ایک روز دور دراز کے گاؤں ایک افسر کو سروے کے لیے لے کر نکلا۔ آفیسر لاہور سے آیا ہوا تھا، تو میتھن کے بارے میں کی گئی قیاس آرائیوں سے انجان تھا۔ لوگوں نے بھی کچھ سچی اور جھوٹی باتیں ملا کر میتھن کی شخصیت کو عجیب اور اسرار بنا دیا تھا۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ صرف میتھن کو معلوم تھا۔ باقی لوگ میتھن کی باتوں سے اس کو پر اسرار تو بعض اسے پاگل سمجھتے تھے۔ میتھن کو صبح 4 بجے NGO دفتر کے 4 ملازمین کو گھر سے اٹھا کر کچے کے ایک گاؤں میں سروے کے لیے لے جانا تھا۔ میتھن نے گاڑی گھر کے قریب ایک پارکنگ میں کھڑی کی۔ پارکنگ تقریباً سنسان تھی۔ میتھن نے گاڑی کھڑی کی تو اسے احساس ہوا کہ دور کھپ اندھیرے میں 2 آنکھیں جو آگ کے شعلوں کی مانند جل رہی ہیں مسلسل اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ میتھن کا ایسی مخلوق سے اتنا پالا پڑ چکا تھا کہ اب میتھن کے لیے یہ سب غیر معمولی باتیں تھیں، مگر ان آنکھوں کو دیکھ کر میتھن پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ میتھن نے پیچھے مڑے بغیر تیز قدم اٹھاتے ہوئے پارکنگ کے گیٹ تک کا سفر طے کیا اور گھر کی جانب بڑھ گیا۔ میتھن کبھی کبھار خود کو کوستا رہتا کہ کاش وہ شیطان کا چیلا بننے کے چکروں میں نہ اپنے باپ کا قتل کرتا اور نہ ہی ایسا سخت چیلا کاٹتا۔ میتھن کو پورا یقین تھا کہ اس نے چلے سے پہلے کا عمل تو بالکل ٹھیک کیا تھا، کوے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی انڈیا میں دفن کیا تھا، تو آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ چلا کاٹتے وقت شیطان نے ناراضگی دکھائی تھی؟ وہ انہی سوچوں میں گم گھر آیا اور سو گیا۔ صبح 4 بجے الارم سے آنکھ کھولی تو فریش ہو کر پارکنگ سے گاڑی نکالنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ پارکنگ میں اس وقت ایک ہی لائٹ آن تھی، جس کی روشنی بھی محدود تھی۔ پارکنگ والا نیند سے اٹھ کر پارکنگ کے گیٹ تک آیا اور گیٹ کھول کر غائب ہو گیا۔ میتھن تیز قدموں سے گاڑی تک گیا، مگر اس کی نظریں بے ساختہ رات والی 2 آنکھوں کی سمت اٹھی کہ کہیں وہ 2 آنکھیں اسے پھر سے گھور تو نہیں رہی۔ مگر خوش قسمتی سے وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میتھن نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور پارکنگ سے نکال کر منزل کی طرف بڑھا دی۔ ابھی کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ پچھلی سیٹ پر کسی پرندے کی پھڑپھڑانے کی آواز سنائی دی، جو بہت تیزی سے پھڑپڑا رہا تھا۔ میتھن نے پچھلی سیٹ کی جانب مڑ کر دیکھا تو وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ میتھن نے خوف سے گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ اس کی خواہش تھی کہ جلد سے جلد وہ کسی ایک ملازم کو گھر سے اٹھا لے تاکہ اسے اپنے ساتھ کسی زیرو کے ہونے سے دھارس بندھے، مگر پہلے آفیسر کا گھر 15 منٹ کی دوری پر تھا۔ میتھن نے موبائل فون اٹھایا اور اپنے دوست ڈیوڈ کو کال ملا لی۔ مسلسل گھنٹیوں کے باوجود کسی نے کال نہیں اٹھائی، تو میتھن نے بے دلی سے موبائل فون ڈیش بورڈ پر پھینکتے ہوئے اس سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ میں پاگل ہو جاؤں گا ان مخلوقات میں رہ کر، میری جان بخش دو۔ ابھی وہ بڑبڑا ہی رہا تھا کہ اچانک گاڑی کی پچھلی نشست سے آواز آئی کہ تمہیں تمہارے انجام تک پہنچا کر ہی ہم تمہارا پیچھا چھوڑیں گے۔ تم نے شیطان کو ناراض کیا ہے اور اس کی سزا تم بھگتو گے اور جلد بھگتو گے۔ میتھن نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پچھلی نشست خالی تھی۔ میتھن نے ہارن پر ہاتھ رکھ کر اسے بجانا شروع کر دیا۔ سنسان سڑک پر ہارن کی آواز نے مزید خوف پھیلا دیا تھا۔ جیسے تیسے میتھن نے 15 منٹ کی ڈرائیو 10 منٹ میں طے کر کے پہلے آفیسر کے گھر کے باہر گاڑی کو روکا اور گاڑی سے اتر کر گیٹ کے پاس لگی بیل کو بجایا۔ میتھن نے ایک بار بیل بجا کر ہاتھ ہٹا دیا، مگر یہ کیا، بیل مسلسل بج رہی تھی۔ چند لمحوں کے توقف سے چوکیدار نے ہڑبڑا کر گیٹ کھولا اور کہنے لگا، صاحب، بندہ ایک دفعہ بیل بجاتا ہے، ہاتھ رکھ کر بیل پر بھول نہیں جاتا۔ میتھن نے شرمیتا ہوتے ہوئے صفائی دینے جانی تو چوکیدار نے برہمی سے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ صاحب آ رہا ہے، 10 منٹ میں، تم انتظار کرو۔ میتھن گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آفیسر 10 منٹ کے بعد گیٹ سے برآمد ہوا اور دونوں باقی ملازمین کو پک کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ اب گاڑی میں 5 بندے تھے، جن میں 4 ملازمین، ایک میتھن تھا۔ بڑی گاڑی ہونے کی وجہ سے آخری نشست خالی تھی۔
لیڈنگ آفیسر میتھن کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ باقی تینوں ملازمین پیچھے سیٹ پر تھے۔ پچھلی نشست اور آخری نشست اصولاً خالی ہونی چاہیے تھی، مگر وہاں 2 لوگ موجود تھے۔ میتھن نے گاڑی کی لائٹ آف کر دی تھی جس کی وجہ سے گاڑی میں اندھیرا تھا۔ پچھلے تینوں ملازمین کو لگا پچھلی سیٹ پر کوئی اور ملازم یا میتھن کا کوئی ساتھی بیٹھا ہے، جبکہ میتھن کو لگا کہ ملازمین میں سے کوئی پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا ہے۔ شہر سے نکل کر گاڑی سنسان سڑک پر رواں دواں تھی کہ پھر سے آخری نشست سے پرندے کی پھڑپڑاہٹ کی آواز آنے لگی۔ گاڑی میں موجود تمام لوگ پچھلی نشست کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ ابھی میتھن نے گاڑی کی لائٹ آن کرنے کے لیے بٹن کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ پچھلی نشست سے ملازمین کے سروں کے درمیان کے فاصلے سے کوئی پرندہ نما چیز پوری قوت سے کسی نے گاڑی کے اندر سے شیشے پر دے ماری۔ میتھن اور آفیسر کی آنکھوں کے سامنے پھڑپڑاتا پرندہ شیشے سے ٹکرایا اور شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ میتھن نے اس اثناء میں لائٹ آن کر دی۔ گاڑی میں موجود تمام لوگوں کی سانسیں تھمی ہوئی تھی۔ سب نے پہلی نشست کی جانب دیکھا جہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اب نظروں کا محور ونڈ سکرین تھی جو چکنا چور ہو چکی تھی، بس کچھ باقیات بچائے ہوئے تھی۔ پچھلی نشست پر بیٹھے ملازمین نے میتھن سے کہا کہ جو پیچھے بندہ بیٹھا تھا وہ کون تھا اور کہاں گیا؟ میتھن نے حیرت سے پیچھے دیکھا۔ میرے اور آپ چاروں کے سوا یہاں اور کوئی نہ تھا، جس پر سب ایک دوسرے کو حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے دیکھنے لگے۔ آفیسر دلیر آدمی تھا، فوراً گاڑی سے اترا، جس پر باقی بھی گاڑی سے اتر گئے۔ آفیسر نے پہلے گاڑی کی پچھلی جانب تسلی سے چھان بین کی، مگر گاڑی پیچھے سے لاک تھی اور پچھلی نشستوں کے شیشے بھی لاک تھے، جو یہ ظاہر کرتے تھے کہ گاڑی سے کوئی نہیں اترا اور جو بھی ہے وہ گاڑی کے اندر ہی موجود ہے۔ اب آفیسر نے گاڑی کے اندر پچھلی نشست کی اچھے سے تلاشی لی، مگر وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ مکمل تسلی کے بعد آفیسر نے گاڑی کے سامنے کا معائنہ کیا۔ ٹارچ کی روشنی میں گاڑی کے سامنے ارد گرد کا جائزہ لیا کہ جو پرندہ نما چیز شیشے سے ٹکرائی وہ کہاں گئی، مگر بے سود کسی چیز کا نام و نشان نہ ملا۔ یہاں رکنا فضول تھا۔ سفر جاری رکھنے کا فیصلہ ہوا اور سب واپس گاڑی میں بیٹھ گئے۔ سب نے اس واقعے کو نظر انداز کرنے میں کافی سمجھی۔ صبح کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ گاڑی مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے سنسان کچے راستے پر گاؤں کی جانب گامزن تھی۔ گاؤں پہنچ کر سروے مکمل کرتے کرتے شام ہو چکی تھی۔ یہ سروے ایک دن میں ہر حال میں مکمل ہونا تھا، اس لیے شام ہونے سے پہلے میتھن اور NGO کے ملازمین واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ چاروں طرف اب گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ شہر کی جانب خاموشی سے سفر طے کر رہے تھے کہ اچانک گاڑی کے سامنے ایک عورت آ گئی۔ میتھن نے بروقت بریک لگا کر عورت کو ٹکر لگنے سے بچا لیا۔ گاڑی کا رکنا تھا کہ عورت تیزی سے آفیسر کی جانب لپکی۔ صاحب، میرا بچہ بہت بیمار ہے، آپ لوگ میری مدد کریں ورنہ میرا بچہ مر جائے گا۔ آفیسر نے میتھن کی جانب دیکھا۔ ابھی میتھن اور وہ کسی فیصلے کی نہج پر پہنچے نہیں تھے کہ پچھلی نشست پر موجود ایک ملازم نے کہا، میں کمپاؤنڈر رہ چکا ہوں، میں چل کر دیکھتا ہوں۔ آفیسر نے بھی حامی بھر لی۔ خاتون کو پچھلی نشست پر بٹھا کر گاڑی خاتون کے بتائے ہوئے راستے پر میتھن نے دوڑا دی۔ تقریباً 1 گھنٹہ ڈرائیو کرنے کے بعد عورت ایک گھپ اندھیرے میں موجود جھونپڑی کے سامنے گاڑی کو روکنے کا کہہ کر تیزی سے گاڑی سے اتر گئی۔ چاروں جانب گھپ اندھیرا تھا۔ اندھیرا اتنا شدید تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آفیسر نے میتھن کو گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن رکھنے کا کہا۔ یہاں گاڑی میں موجود سب لوگوں کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا کیونکہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ آفیسر نے گاڑی سے نیچے اترنے کا فیصلہ کیا اور باقی بندے بھی گاڑی سے باہر آ گئے۔ باہر نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ اب تمام لوگوں نے جھونپڑی کا رخ کیا۔ ابھی وہ جھونپڑی کی جانب بڑھ ہی رہے تھے کہ عورت کی دل دہلا دینے والی چیخیں شروع ہو گئیں۔ سب بھاگ کر جھونپڑی میں گئے تو جھونپڑی میں گلے سڑے گوشت کی بو رچی ہوئی تھی۔ کمپاؤنڈر لڑکے کے علاوہ باقی سب تیزی سے باہر نکلے۔ کمپاؤنڈر لڑکے نے موبائل کی روشنی سے جھونپڑی کا جائزہ لیا۔ عورت بچے کو گود میں لیے اب بھی زور زور سے رو رہی تھی۔ جھونپڑی میں ایسا کچھ بھی نہ تھا جس سے تعفن زدہ بو اٹھے۔ کمپاؤنڈر نے آگے بڑھ کر عورت سے بچے کو لینا چاہا تو عورت نے بچے کو کمپاؤنڈر کی جانب بڑھا دیا۔ کمپاؤنڈر نے موبائل عورت کی جانب بڑھاتے ہوئے بچے پر روشنی ڈالنے کو کہا، جس پر عورت نے فوراً عمل کیا۔ کپڑا ہٹاتے ہی کمپاؤنڈر پر سکتہ طاری ہو گیا۔
کپڑے میں لپٹے بچے کو کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ بچے کے گلے سڑے جسم سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بچہ 2 ہفتوں سے مر چکا ہے اور شدید تعفن سے جھونپڑی بھر چکی ہے۔ کمپاؤنڈر نے بچے کو واپس کپڑے میں لپیٹ دیا۔ ابھی وہ یہ سب کر کے عورت کی جانب بڑھا ہی تھا کہ عورت مکروہ آواز میں زور زور سے ہنسنے لگی۔ باہر کھڑے چاروں دوستوں کو عورت کے ہنسنے کی آواز نے چکنا کر دیا۔ چاروں اندر کی جانب بھاگے، مگر اندر کا منظر دیکھ کر چاروں نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ چاروں اندھیرے میں ایک ہی سمت کو دوڑتے دوڑتے بہت آگے نکل آئے۔ چاروں کے ذہن میں وہ منظر نقش تھا۔ کمپاؤنڈر زمین پر پڑا تھا، عورت اور بچہ اسے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، جبکہ ان دونوں کے جسموں سے بڑے بڑے کیڑے بلک بلک کر باہر آ رہے تھے اور کمپاؤنڈر کی لاش کو چمٹ رہے تھے۔ چاروں سمجھ چکے تھے کہ وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ چاروں ڈرے سہمے موبائل کی روشنی کی مدد سے ایک پہاڑ میں غار نما جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ میتھن اور آفیسر نے بہت تحمل اور سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ لوگ رات اسی غار میں گزاریں گے اور صبح واپس گاڑی کے پاس جا کر واپسی کا سفر طے کریں گے، جس پر باقی 2 ملازمین نے اختلاف کھڑا کر دیا کہ رات کو اس عورت نے اگر ان پر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا۔ میتھن نے صبر و تحمل سے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، اور ابھی وہ گاڑی کے پاس گئے اور اس عورت نے پھر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا۔ چاروں ایک ساتھی کو کھونے کے بعد جان چکے تھے کہ ان کا اٹھایا گیا ہر قدم ان کے خلاف ہی ہوگا، سو وہ چاروں رات کا ایک ایک لمحہ آنکھوں پر کاٹنے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد انہیں غار سے ذرا فاصلے پر 2 انگارہ نما بہت بڑی بڑی آنکھیں نظر آئیں جو جل بجھ رہی تھیں۔ میتھن وہ آنکھیں پہچان چکا تھا۔ وہ آنکھیں وہی آنکھیں تھیں جو پارکنگ میں اسے گھور رہی تھیں۔ سب نے موبائل کی روشنی بند کر دی، مگر وہ آنکھیں دور ہونے کی بجائے لمحہ بلمحہ ان کے قریب آ رہی تھیں۔ وہ آنکھیں جوں جوں قریب آ رہی تھیں، اپنے سنگ آگ کی تپش بھی قریب لا رہی تھیں۔ یہ تپش اتنی شدید تھی کہ سانس لینا محال ہو رہا تھا اور چاروں پسینے میں شرابور ہو چکے تھے۔ اچانک آفیسر نے آنکھوں کی مخالف سمت بھاگنا شروع کر دیا۔ باقیوں نے بھی آفیسر کی تائید کی۔ جان سب کو پیاری ہوتی ہے اور سب اسے بچانے کی تگ میں لگ گئے۔ میتھن سب سے آخر میں تھا۔ افراتفری کے عالم میں میتھن بس یہی سن پایا تھا کہ تم کہاں بھاگ رہے ہو، تمہاری موت تو ان سب کے بعد ہوگی، تم سے تو الگ حساب ہونا ہے۔ میتھن نے پیروں کے تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس کی۔ میتھن وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ ہم سب کو جانے دو، چھوڑ دو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اب پھر سے آواز گونجی۔ اب جلتی آنکھیں قدرے دور ہو چکی تھی۔ ہمارا نہیں، شیطان کا تم نے جو معاہدہ کیا اس کی خلاف ورزی کی تم نے، چلا اور عمل پورا نہیں کیا، اور جو چلا اور عمل پورا نہیں کرتا اسے پھر سزا ضرور ملتی ہے، اور یہ سزا ہمیشہ جان جانے کی صورت میں ہی ملتی ہے۔ اب تم بھی مرو گے اور یہ بکرے بھی جو تمہارے ساتھ گھوم پھر رہے تھے، انہیں جانے دو، مجھے میرے کیے کی سزا دے دو۔ آنکھیں اب ہلکی ہلکی ٹمٹما رہی تھی، آواز بھی بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سزا کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟ ملے گی، جلد ملے گی۔ مگر وہ کہہ کے ساتھ ٹمٹماتی آنکھیں غائب ہو گئی۔ میتھن ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ آفیسر کی دردناک چیخ نے میتھن پر کپ کپی طاری کر دی۔ میتھن نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، آواز کی جانب لپکا، مگر اندھیرے میں بھاگتے بھاگتے کئی بار گرا اور زخمی ہوتا رہا، اور دور دور تک آفیسر کا نام و نشان نہیں ملا۔ تھک ہار کر وہ ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ابھی اسے بیٹھے چند منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ اسے محسوس ہوا کہ پتھر ہل رہا ہے۔ موبائل کی لائٹ آن کر کے پتھر کی جانب کی تو خوف سے میتھن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے پتھر نہیں، ایک بڑا بندر بیٹھا ہوا تھا، جس کے منہ سے 2 نوکیلے دانت جھلک رہے تھے، جن سے تازہ خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ میتھن نے خود کو گھسیٹتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کی، مگر زخموں کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ موبائل کی روشنی میں اب اسے منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ آفیسر کی لاش بندر کے سامنے پڑی تھی اور بندر اب آفیسر کے سر کو دانتوں سے نوچ کر دور اچھال رہا تھا۔ سر کے کٹنے کی وجہ سے خون کی دھاریں آفیسر کے جسم سے جاری ہو گئیں، جس کو بندر اپنے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں میں بھر رہا تھا۔ کچھ خون جمع کرنے کے بعد بندر نے وہ خون میتھن کی جانب اچھال دیا۔
خون نے میتھن کو خون آلود کر دیا۔ میتھن کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر بھی خون کے چھینٹے پڑے، جس سے موبائل کام کرنا چھوڑ گیا۔ میتھن اس منظر سے اتنا زیادہ خوفزدہ ہوا کہ وہ خود کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے آگے کی جانب بڑھنے لگا۔ مسلسل خود کو گھسیٹتے گھسیٹتے اندھیرے میں وہ ایک کھائی میں جا گرا۔ خوش قسمتی سے کھائی اتنی گہری نہیں تھی، مگر میتھن کے زخموں سے چور جسم میں اتنی سخت نہ تھی کہ کھائی سے خود کو نکال سکے۔ اب میتھن نے حالات سے ہار مان کر خود کو قسمت کی موجوں کے حوالے کر دیا اور آنکھیں موند کر موت کا انتظار کرنے لگا۔ نیند تو موت کی سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ میتھن کو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میتھن کی آنکھ اگلے دن دھوپ کی تپش کی وجہ سے کھلی۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا تو آس پاس کوئی نہ تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ میتھن ایک کھائی میں بے یارو مددگار پڑا تھا، جسم چھوٹے بڑے زخموں سے نڈھال تھا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی جہاز اڑتا ہوا اس کے قریب آ رہا ہے۔ اس کے ذہن میں کئی باتیں آئیں۔ شاید ان کی گمشدگی کی رپورٹ NGOs والوں کو ملی ہو اور انہوں نے امدادی سرگرمیاں شروع کی ہوں اور وہ ہیلی کاپٹر کی مدد سے انہیں تلاش کر رہے ہوں، مگر وہ آواز تو جہاز کی سی تھی۔ وہ خود کو مطمئن کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک اسے کھائی کے سامنے والے پہاڑ سے ایک بہت بڑا سا سانپ نکلتا ہوا نظر آیا۔ یہ سانپ کی آواز تھی جو کسی جہاز کے اڑنے کی سی لگ رہی تھی۔ میتھن خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یہ سانپ اتنا بڑا تھا کہ اسے پہاڑ سے نکلتے نکلتے کوئی آدھا گھنٹہ لگ گیا، اور جب سانپ کا منہ سامنے آیا تو میتھن کو اپنی موت یقینی لگی۔ اس کا منہ اتنا بڑا تھا کہ وہ میتھن سمیت 10-12 آدمیوں کو ایک ہی بار منہ میں ڈال لے۔ میتھن ابھی سنبھلا بھی نہ تھا کہ سانپ نے اسے اپنا لقمہ بنا لیا، مگر یہ کیا، سانپ کے منہ میں جاتے ہی میتھن کسی سلائیڈ جھولے پر جھولتے ہوئے جیسے سلپ ہوتا ہوا تیزی سے غار نما جگہ میں جا رہا تھا۔ کافی دیر بعد اسے سامنے سے بھڑکتی ہوئی آگ نظر آئی، جس کی جانب وہ تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ وہ خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، مگر بے سود۔ وہ آگ میں گر چکا تھا، مگر آگ میں تپش نہیں تھی۔ میتھن کی آنکھیں چاروں سمت گونج رہی تھی، مگر جب میتھن کو احساس ہوا کہ آگ میں تپش نہیں ہے، تب تک وہ اپنے حواس پر قابو نہ رکھ پایا تھا۔ اس بار میتھن کو لگا کہ اس کی روح جسم سے نکل رہی ہے۔ کچھ توقف کے بعد میتھن نے خود کو بونے شیطانوں میں گھرا ہوا پایا، جو اسے اٹھا کر آسمان کی جانب اچھال دیتے اور پھر جب وہ نیچے کی سمت آتا تو پکڑ کر یہی عمل دہراتے۔ ان بونے شیطانوں کے ناخن اتنے نوکیلے تھے کہ میتھن کو جب وہ پکڑتے تو میتھن کو لگتا کسی نے بہت سی چھریوں سے ان پر وار کیا ہے۔ میتھن کے جسم پر موجود کپڑے تک بونے شیطانوں کے ناخن کی زد میں آ کر پھٹ رہے تھے، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میتھن کے جسم پر گہرے گھاؤ بنتے جا رہے تھے۔ بونے شیطانوں نے میتھن کو اس حد تک اچھالا جس میں میتھن کے جسم کی ہڈیاں تک نظر آنے لگی، اور اب گوشت کے بعد ہڈیاں کٹنے لگی تھی۔ میتھن مر چکا تھا۔ ایک غلط فیصلے نے میتھن سمیت 5 لوگوں کی قیمتی جانیں لے لی تھیں۔ NGOs والوں نے چوتھے دن پولیس میں اپنے ملازمین کی گمشدگی کی اطلاع دی، جس پر کارروائی کرتے کرتے 1 مہینہ لگا، اور کارروائی اس نہج پر پہنچی کہ پولیس سراغ لگا رہی ہے، مگر ملازمین کو پتہ نہیں آسمان نکل گیا یا زمین کھا گئی۔ مگر کارروائی جاری رہے گی جب تک سراغ نہیں مل جاتا۔ آج 7 سالوں بعد بھی ملازمین کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ پولیس کی کارروائی جاری ہے، مگر پولیس کی کارروائی وہیں ہو سکتی ہے جہاں ان ملازمین کی گمشدگی میں کسی انسان کا ہاتھ ہو۔ پولیس کہاں سے شیطانی سہولت کار جنوں بھوتوں کو ڈھونڈے گی؟ میتھن جیسے لوگ نہ صرف اپنے لیے خطرے کا باعث ہوتے ہیں، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد سے وابستہ معصوم لوگوں کے لیے بھی موت کی گھنٹی بجاتے رہتے ہیں۔ اپنے ارد گرد موجود میتھن جیسے لوگوں سے دور رہنے میں ہی ہم سب کی عافیت ہے۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔